الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہم استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے ایک سلسلہ محاضرات ہم نے شروع کیا ہے یہاں پہ۔ تو اب ہمارا جو موضوع تھا وہ چونکہ جدیدیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور چولی دامن کا ساتھ ہے کلونیلٹی کا، ابھی ہم ذرا مڈرنٹی اور ٹریڈیشن کہہ لیں یا اسلام کہہ لیں، اس کو جب ہم تھوڑا سا جکسٹاپوز کر لیں گے تو پھر وہ لنک دیکھیں گے کہ کلونیلٹی اور مڈرنٹی میں کیا تعلق ہے۔ اس پر ہم نے پہلے باتیں کی ہیں لیکن تھوڑا سا پھر مزید اس کو جوڑیں گے۔ تو ہمیں جیسے کہ معلوم ہے نا کہ ہمارا جو جدیدیت کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ مواجہہ ہوا ہے، انکاؤنٹر ہوا ہے، تو جیسے پہلے اکا دکا لوگ تھے جو ولایت جاتے تھے، یورپ جاتے تھے، تو کچھ جو ہیں وہ ابو طالب اور کئی لوگ ہیں جن کے سفر نامے چھپے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے پہلے تجربات ہیں کہ جو لوگ یہاں سے گئے یورپ اور وہاں سے واپس آ کر بر صغیر کی بات کر رہے ہیں ہم، تو انہوں نے آ کر کچھ سفر نامے لکھے اور پھر وہاں کے مشاہدات جو ہے وہ بتائے۔ اسی لیے مطلب یہاں پر کوئی بہت زیادہ خاص طور پہ بر صغیر میں یورپ وغیرہ کے حوالے سے کوئی زیادہ اطلاع نہیں تھی، اور بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ صاحب پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں مرہٹوں کا جو خطرہ تھا اس کا تو احساس تھا، لیکن یورپ میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو عالم زیر و زبر ہو رہا تھا اس کی کوئی خاص اطلاع انہیں نہیں تھی اور اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، اگرچہ ان کا دور وہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا انفلوئنس شروع ہو چکا تھا بر صغیر میں، لیکن جیسے اس کا ذکر اتنا ہمیں نہیں ملتا۔ اور جیسے ایک اعتراض کیا جاتا ہے مسلمان سلاطین پر کہ جیسے وہ بہت زیادہ انورڈ لکنگ تھے یا جیسے اپنے آپ میں مگن تھے اور انہوں نے ذرا دیکھا نہیں زیادہ چیزوں کو، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آج کل کے جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں نا، تو ان پر کوئی بہت زیادہ نگاہ نہیں رکھی۔ مطلب جو ترکی تھا، استنبول تھا، جو مسلمانوں کا قلب تھا، خلافت تھی، ان کا تو چونکہ ویسے بھی ذرا پروکسیمیٹی بھی تھی، فزیکل بھی اور جیوگرافیکل بھی، تو وہاں تو اثرات آ رہے تھے بہت زیادہ، لیکن بہرحال بر صغیر میں جیسے بہت زیادہ نہیں تھا اثر، اور وہ آیا ہے کمپنی بہادر کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جیسے گورے لوگوں نے آنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کے اطوار دیکھے، ان کے معاملات دیکھے، اور خاص طور پہ چونکہ انڈسٹریل ریولوشن تازہ تازہ وہاں پہ یورپ میں آیا تھا، اس حوالے سے ایک نیا آپ کہہ لیں کہ معاش کا تصور اور بالکل ایک نیا تصور انسان بھی سامنے آ رہا تھا، جو بہت زیادہ جیسے آپ کہیں کہ ڈسپلنڈ، ترتیب والا، جس کو میکس ویبر وغیرہ کہتا ہے نا کہ بیوروکریسی اور ریشنلائزیشن، اور اس کو جیسے نیگیٹیولی وہ کہتا ہے کہ سٹیل کیج، یا کچھ لوگوں نے آئرن کیج اس کا ترجمہ کیا، اور بڑا مرتب، بڑا منظم، اور چیزیں بڑی جیسے ڈھنگ سے ہو رہی ہیں۔ تو آپ مطلب گویا یہاں کے لوگوں کو جیسے وہ اس کے حوالے سے ایک خوشگوار احساس بھی ہوا نا کہ ہیپ ہیزرڈلی ہو رہی ہیں چیزیں اور جناب ان میں نظم و ضبط نہیں ہے، جبکہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ریسورس کا ایک تصور، یہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کلونیلزم میں زمین کو، پہاڑ کو، درخت کو، دریا کو، سمندر کو ایک ریسورس کے طور پہ دیکھنا، یعنی یہ بالکل ایک نیا تناظر تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب کائنات کو دیکھنے کا بھی بالکل ایک نیا تناظر تھا، اور مطلب ہر چیز کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور فائدہ جیسے بالکل فائنینشل ٹرمز میں، ٹھیک ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں راحت،
آسائش اور لذت کے حصول کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی روایتی آدمی ایسے نہیں دیکھتا تھا چیزوں کو نا. تو یہ جیسے ایک تبدیلی آئی، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایڈم اسمتھ کی جو کتاب ہے دا تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس، اس میں اس نے بتایا کہ بھئی اب ایک نیا انسان مغرب میں پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں کئی تفریقات ہیں، لیکن وہ جو ایک بہت بنیادی بات ہے جس کو میکس ویبر نے بھی آگے بیان کیا کہ پہلے ایک اچھا آدمی، معیاری آدمی، بڑا آدمی وہ ہوتا تھا جو دنیا سے بے رغبت ہوتا تھا اور ایک زاہدانہ زندگی بسر کرتا تھا، اور ایک فروگل لائف، تھوڑا سا دنیا سے اوپر اٹھ کر، اور جیسے نفس کی لذتوں کو دبانے والا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ اب یہ بدل رہا ہے. تو اب یہاں پہ پھر اس کے بعد 1857 میں جو ہے وہ میوٹنی، جس کو وہ کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں، جنگ آزادی ناکام ہو گئی، اور براہ راست پھر تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی. اس کانٹیکسٹ میں اب سر سید احمد خان یہ مضمون لکھ رہے ہیں جو ہم نے یہاں پڑھنا شروع کیا تھا پچھلی مرتبہ. اور ہم بس چاہ یہی رہے ہیں کہ ایک تبدیلی کا احساس ہو رہا ہے، ایک تبدیلی کا احساس ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک تبدیلی وہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب پیریوڈیکلی تبدیلی آ رہی ہے، آہستہ 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 آہستہ. لیکن اب ایک احساس ہو رہا ہے کہ کچھ جوہری تبدیلی آ رہی ہے. یعنی یہ بہت بنیادی فرق ہے نا. یعنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسا کیا ہو گیا، مطلب اقوام کے درمیان، تہذیبوں کے درمیان، قبائل کے درمیان تہذیبی، ثقافتی، علمی لین دین چلتا ہی رہتا ہے. یہ آپ اتنا زیادہ اس کو کیوں جو ہے وہ پرابلمٹائز کر رہے ہیں؟ تو نہیں، فرق بہت زیادہ پڑا تھا، اور ایک نیا انسان اور ایک نیا تصور معیشت، معاشرت، سیاست وہ سامنے آ رہا تھا. تو اس وجہ سے مذہبی خیال زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کا، کہ جہاں ہر خیال میں تبدیلی آئی ہے وہاں مذہبی خیال میں بھی تبدیلی آئی ہے، سر سید کہہ رہے ہیں. اور اس کے انہوں نے کافی سارے شواہد بیان کیے. ہم اس کے آخر تک پہنچ رہے تھے کہ کہا تھا کہ قدیم اصول یہ ہے کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ ایک کا کھایا دوسرے کے پیٹ میں نہیں جاتا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. یہ چونکہ ایک خاص طرح کا ریشنلزم بھی، جس کو آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان کا جو سکول ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جیسے اعتزال جدید ہے. تو کراچی میں جو سر سید ایک سوسائٹی ہے، ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے، جرنل نکلتا ہے، اس کا نام ہے اعتزال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ جو ان کو دی جا رہی ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کو تمغے کے طور پر وہ جیسے قبول کرتے ہیں. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب میں نے اس طرح کیا اعتزال، یعنی اب اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نیو معتزلائٹس ہیں، سر سید احمد خان سے جو شروع ہوئے. اعتزال جدید ہے. اور آپ کو پتہ ہے اعتزال قدیم نے بھی اس کو پرابلمٹائز کیا تھا. ان کے ہاں بھی ایصال ثواب وغیرہ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ الوعد والوعید، کہ بس جو یہ کرے گا تو اس کو یہ ایوارڈ ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اور پھر اسی طرح العدل، ان کے یہ دو اصول تھے جس کی وجہ سے شفاعت، ایصال ثواب اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو انہوں نے گویا کہا کہ یہ ٹھیک نہیں. تو بہرحال یہاں پر بھی جیسے ایک پیور ریشنلٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک کا کھایا دوسرے کے پیٹ میں نہیں جاتا. قدیم اصول یہ ہے کہ مرے ہوئوں کی ارواحیں زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ٹائپنگ میں غلطی ہو جائے، ارواحیں تو خیر کوئی لفظ نہیں ہوتا، ارواح ویسے ہی جمع ہے نا، تو روح کی جمع ارواح ہے. تو مرے ہوئوں کی ارواح زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. جدید اصول یہ ہے کہ خود ان کا خیال ہی ان پر اثر کرتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سر سید احمد خان کا ایک مضمون ہے چھوٹا سا مکاشفہ کے نام سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا ریلیجیس یا اسپرچول ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ سب کچھ انسان کے بھیتر میں، انسان کے دروں میں، انسان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس نے مختلف عنوانات قائم کر لیے ہیں. ٹھیک ہے.
اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے چارلس ٹیلر کی کتاب سیکولر ایج کا، کہ جہاں وہ ایک بائنری بناتا ہے کہ روایتی آدمی، مڈل ایج کا آدمی، وہ ایک پورس سیلف تھا، پورس یعنی اس کا وجود جو ہے اس میں نیچرل اور سپر نیچرل اور فزیکل اور میٹا فزیکل آپس میں جیل کیے ہوئے تھے، یعنی اندر باہر، مطلب روحوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بزرگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، خواب آ رہے ہیں، جنات کا مشاہدہ ہو رہا ہے، فرشتوں کی کچھ شبیہیں نظر آ رہی ہیں، بہت ایسے ایکسپیرینس ہوتے تھے۔ وہ جو ایک بہت مشہور کتاب ہے نا، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، غوث قلندری جو ایک کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے، انہوں نے بھی اس کے اقتباسات وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، ضیاء محی الدین نے، تو تذکرہ غوثیہ یا ایسے کر کے ہے نا، تو اس میں وہ اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جیسے تجربات ہو رہے ہیں۔ تو غوث قلندری ایسے نام بھول رہا ہوں میں، مشہور کتاب ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں اس طرح کے ایکسپیرینسز پہلے بہت ہوتے تھے۔ اب سسیر احمد خان کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا، کہ اصل میں انسان کا اپنا خیال ہوتا ہے جو اس پر اثر کرتا ہے، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ سب کچھ ہیومن سبجیکٹیوٹی کے اندر ہو رہا ہے، خارج میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بس آپ کو، اس کو آپ اگر کہیں نا کہ اگر زیادہ کھول کر بیان کریں تو یہ ایک ڈیلیوژن ہے، یہ ایک ڈیلیوژن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں ڈیلیوژن ہے، یا زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ یہ ہیلوسینیشنز ہیں، یہ ہیلوسینیشنز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آدمی جو چیزیں سوچتا رہتا ہے ویسے اس کو خیالات آتے رہتے ہیں، وہ پرسونیفائی بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدیم اصول یہ ہے کہ معجزوں سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے، جدید اصول یہ ہے کہ نیچر سے ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت بنیادی سے فرق ہے، معجزوں سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ پیغمبر، مجھے یاد ہے جب میرا فلسفی ڈپارٹمنٹ میں بورڈ تھا تو اس وقت ساجد علی صاحب جو ہے ایچ او ڈی تھے، تو وہ ظاہری بات ان کا ایک خاص ذہن ہے، تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ بھائی ایک وقت ہے، ابھی ظاہر بات ہے کہ یعنی یہ امپلائیڈ ہے کہ ابھی پروفیٹک ایرا چل رہا ہے، ایک تو وہ دور ہے نا کہ جو پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے، اب تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس حوالے سے کچھ سوچتے ہی نہیں، یا ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کسی کے دعوی نبوت کو، ٹھیک ہے۔ لیکن کہا کہ بھئی دیکھیں ایک آدمی آ رہا ہے جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بہت عمدہ باتیں کرتا ہے، تعلیمات بہت اچھی ہیں، اچھا کردار بھی اس کا بہت اعلیٰ ہے، دو لوگ ہیں اور دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم پیغمبر ہیں، اس وقت ہمیں یہ منصب ملا ہے، تعلیمات بھی ان کی بہت اچھی ہیں اور ان کی کردار بھی بہت اچھا ہے، تو اب کس بنیاد پہ آپ طے کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معجزے کی بنیاد پہ، کیونکہ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ظاہر قرآن مجید کی یا حدیث کی یہ ٹرم نہیں ہے معجزہ، قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے معجزہ کے ایکویلنٹ وہ تو آیتن ہے، بینتن ہے، برہان ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن معجزہ کا تصور کہاں سے آیا کہ ایک پیغمبر کی سے کچھ ایسی چیزوں کا صدور ہو رہا ہے جس سے انسانی صلاحیت عاجز ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ یہ خدا ہی کا فعل ہو سکتا ہے، یہ انسان کا فعل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے معجزہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور ایک لحاظ سے کنکلوسیو ہے، لیکن ورنہ میں اس کو نا باتیں کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں اور جناب صالحین بھی ہیں اور جناب مصلحین بھی آتے رہتے ہیں، تو کیا چیز کیسے پتہ لگے گا کہ خدا کا فرستادہ ہے، خدا نے بھیجا ہے؟ تو میں نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ وہ معجزہ ہی ہے، معجزہ یہ طے کر دیتا ہے کہ بھئی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پیغمبروں نے ان کو یعنی معجزوں کو ایسے ہی پورٹرے کیا، ایسے ہی بتایا، اور پیغمبر کا جو معجزہ ہے جس کو تحدی کے طور پہ، چیلنج کے طور پہ پیش کیا، وہ قرآن ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ معجزے کے ساتھ خرق عادت کو جو جوڑا گیا ہے وہ روایتی، چونکہ اس کی ایک ہسٹری ہے اس وجہ سے جوڑ دیا۔ خرق عادت کا مطلب ہے نیچرل لا کا ٹوٹ جانا، قانون کا ٹوٹ جانا، تو ظاہر قرآن کے مسئلے میں تو ایسا نہیں ہے نا، وہ تو ایک ٹیکسٹ ہے، لیکن چونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا رہا کہ بھئی آگ نے نہیں جلایا اور لاٹھی جو ہے اژدہا بن گئی اور سمندر پھٹ گیا، اور سیدنا مسیح نے جو کام کیے وہ یعنی ان کی اپنی پیدائش کیا تھی، وہ خرق عادت تھی،
ان کے دنیا سے جانا خرق عادت تھا، ان کا ایک جو ہے مٹی سے مورتی بنانا، پرندے کی پھونک مار کے زندہ کر دینا، مردہ کو کم باذن اللہ کہہ دینا، تو اور مادر ذات یعنی پیدائشی جو ہے اندھے کو اور کوڑی کو بھلا چنگا کر دینا. تو اب یہاں خرق عادت ہے نا، اس وجہ سے ہمارے ہاں اس کو لوگوں نے میراکل کو کیا کیا کہ میراکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کرسچینٹی میں بھی میراکل کا یہی مطلب ہے کہ میراکل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی فزیکل یا نیچرل لا بریک ہو جائے. لیکن میں اس کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے نا، اصل تو اس کے معجزے کے لفظ سے وہ واضح ہوتا ہے کہ بھائی جہاں جس سے انسانی صلاحیت عاجز آ جائے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خیال پرانا تھا، اب یہ ہے کہ نیچر سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے. یہ اصل میں وہی بات کہ وہ ٹو بک تھیوری میڈیول دور میں تھی نا، کہ جیسے ریولیشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کرسچینٹی میں کہ ایک جو ہے وہ جنرل ریولیشن اور ایک جو ہے وہ اسپیشل ریولیشن. ٹھیک ہے، تو یعنی اسکرپچر کیا ہے، وہ اسپیشل ریولیشن ہے، اور جنرل ریولیشن کیا ہے، وہ نیچر ہے. اور نیچر کے پھر دو پہلو ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی ایک مثال کے طور پہ مائکرو کازم ہے جس کو ہم انفس کہتے ہیں، اور ایک میکرو کازم ہے جس کو ہم آفاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ بات کرسچینٹی میں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر تھامس اکوناس نے ایک بائنری بنائی تھی جس کے بارے میں بہت سے لوگ کرسچن تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی کا بیج اس نے بویا تھا، اس ایک بائنری نے. اور وہ بائنری کیا ہے، وہ بائنری ہے گریس اور نیچر کی. اب اس نے بنایا، کہا تھا نا کہ ایک اپر سٹوری ہے اور ایک لوور سٹوری ہے. اپر سٹوری وہ گریس کا معیار، اور ایک اب اس میں بھی دیکھیں نا وہ ایک ڈائیکوٹمی سی پیدا ہو رہی ہے نا کہ یہ دو عالم ہیں، ان کے نوامیس، ان کے قوانین بھی الگ الگ ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے کرسچن تھنکرز نے یہ کہا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں جدیدیت یا ماڈرنائزیشن آف ریلیجن یا فلاں فلاں فلاں، کرپشن جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی. اور بہت سے یہ کون کہتے ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں. چونکہ ظاہر بات ہے کہ سینٹ تھامس اکویناس اگرچہ اس ڈویژن سے پہلے کے ہیں نا، اور جیسے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ریکنسیلیشن کا کام کیا. بالکل ابتدائی دور میں چونکہ نیو پلیٹونزم تھا، تو سینٹ آگسٹائن 4th سینچری BC کے تھے، انہوں نے کرسچینٹی کو پلیٹو کے ساتھ اس کا ایملگم بنایا. اور تھامس اکویناس کے دور میں وہ رینیساں کے اور باقی چیزوں کے اثرات آہستہ آہستہ شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے بائبل اور ارسطوٹل کا آپس میں جوڑ بٹھانے کی کوشش کی. اور اسی کے لیے پھر انہوں نے طرح طرح سے ان کی سما تھیولوجیکا جو ہے بہت ہی مشہور کتاب ہے. تو بادل میں یہ مطلب، اور کیتھولکس جو ہے ان کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں، مطلب آخری آدمی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں فکری طور پر کون ہے، وہ تھامس اکویناس ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو نیچر کا تصور ہے. اور اسی طرح جیسے تو اب یہاں پر سسیر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تو نیچر ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہیں گے اپنی تحریروں میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر کا خرق ہو جانا، نیچر کا ٹوٹ جانا پیغمبر کی جو ہے وہ صداقت کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں نیچر کا ثابت رہنا، علی حال ہی رہنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے. یہ اصل میں بتا رہے ہیں معجزے میں چونکہ خرق عادت ہو رہی ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے. سنت اللہ کا ترجمہ انہوں نے یہی کیا نا، فزیکل لاز، کہ سنت اللہ ہے جو دلیل ہے. آپ نے سنت اللہ کو بریک کرنے کو دلیل بنا لیا. اب یہ گویا اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے ایک غلط کام کیا. اصل میں تو نیچر سے تصدیق ہوتی ہے، کائنات سے. اس میں کیا شبہ ہے، کائنات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اور انفس اور آفاق کی نشانیوں کا تذکرہ پہلے پیغمبر سے لے کے آخری پیغمبر تک میں موجود ہے. سیدنا نوح کا بھی اگر ہم تک کوئی صحیفہ پہنچتا تو آپ دیکھتے کہ اس میں انسانی فطرت کو بھی اور کائنات کو بھی دلیل بنایا جاتا اللہ کے وجود کی نشانی کے طور پہ. ٹھیک ہے، اور وہ بائبل بھی اس سے بھرا پڑا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن یہ جو انہوں نے
آپ سمجھ لیں بائنری بنائی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کے پیچھے ذہن کیا ان کا چل رہا ہے۔ قدیم اصول یہ ہے کہ مذہب روحانی اور جسمانی یعنی دینی اور دنیاوی دونوں کاموں سے متعلق ہے۔ جدید اصول یہ ہے کہ مذہب صرف روحانی کاموں سے متعلق ہے۔ اب اسی کو سیکولرائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اب جدید اصول یہ ہے کہ مذہب کا ایک دائرہ ہے، اور کیونکہ اب سر سید یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قوم ہم پر غالب ہوئی، جس نے ہم پہ غلبہ پایا، اس نے اپنے ہاں یہ تقسیم کر لی ہے، ٹھیک ہے، ریلیجس سفیر کی اور سیکولر سفیر کی، سیکریڈ کی اور پروفین کی، دس ورلڈلی اور دیٹ ورلڈلی کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اچھی ارینجمنٹ کر لی ہے اور وہ سکھی ہو گئے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کی ہے اس کے بعد سے انہوں نے طاقت پکڑی ہے، اور اتنی طاقت پکڑی کہ ہم پہ مسلط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ماڈل ٹھیک ہے نا، یعنی بظاہر تو سید ایسے لگ رہا ہے کہ بتا رہے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں جیسے وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ایسا ہو، یعنی بظاہر تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ نریٹ کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا، لیکن ہر جگہ آپ کو صاف پتہ لگے گا ان کی اور تحریروں سے کہ وہ جو جدید خیال ہے وہ سر سید کا خیال ہے اپنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جب پوری دنیا میں تبدیلیاں آ گئی ہیں تو ہم کیوں قدیم خیال پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے ایک بنیادی مسئلہ۔ اچھا جی، قدیم اصول یہ ہے کہ علوم حکمیہ مذہب کو سست کر دیتے ہیں۔ جدید اصول یہ ہے کہ علوم حکمیہ سچے مذہب کی سچائی ظاہر کرتے ہیں۔ علوم حکمیہ یہ حکمت سے ہے نا جی، ٹھیک ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ سر سید احمد خان حکمت کو استعمال کر رہے ہیں ان معنوں میں جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا، وہ ہے انسانی استعداد کا زائدہ علم، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک بناتے ہیں نا تقسیم کہ ایک ہوتا ہے علم بالوحی، جو وحی سے آتا ہے، جو ایز سچ آپ کو بس قبول کرنا ہے، جو آپ کو ریسیو کرنا ہے، وہاں آپ بالکل ریسیپشن کے موڈ میں ہیں، انفعال کے موڈ میں ہیں، وہ آپ کا گیون ہے، وہ ریولیشن ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو آپ انسانی استعداد سے پیدا ہوتا ہے، اس کو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، علوم حکمیہ، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے ہاں مثال کے طور پہ معقولات بھی کچھ لوگوں نے کہا، معقولات یا عقلی علوم کہہ لیجئے، چلیے، ٹھیک ہے، یعنی وہی ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ ایک ریویلڈ نالج ہے اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے، تو یہ وہی ایکوائرڈ نالج اور حکمت میں کا قدیم مطلب تھا فلسفہ، جدید مطلب ہے سائنس، ٹھیک ہے، بس وہی حکمت تھی جو پہلے جیسے اس کا بڑا عنوان فلسفی تھا، جو کچھ پرویز صاحب کی ایک کتاب ہے انسان نے کیا سوچا، ٹھیک ہے، اب جو کچھ انسان نے سوچا شروع میں وہ ڈومین کس کا تھا، وہ فلسفی کا ڈومین تھا، 17ویں صدی سے آگے آ کر اس کو ریپلیس کر دیا سائنسدان نے، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے گویا سائنس کا بیانیہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور پہلے انہوں نے فزیکل آبجیکٹس کو جو ہے وہ گویا اپنا ڈومین بنایا، پھر گویا انسان اور انسان کے جو متعلقات ہیں اس کو بنایا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قدیم اصول یہ ہے کہ یہ علوم حکمیہ مذہب کو سست کر دیتے ہیں، اور مطلب جیسے بات کہی جاتی ہے نا کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ جو سرد قسم کے نظریات ہوتے ہیں یہ انسان کے قوائے عملیہ کو شل کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں، اور اقبال کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ انجام خرد ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے انسان کو لے جاتا ہے اور پھر یہاں وہاں کی باتیں اور اوپر نیچے، اور مطلب بس ایسے ہی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور بہرحال اس سے انسان کا جو آپ سمجھ لیں کہ پریگمیٹک یا پریکٹیکل سیلف ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔
اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ نہیں، علوم حکمیہ سچے مذہب کی سچائی ظاہر کرتے ہیں. یہ والا بیانیہ کہ سب نے قبول کیا کہ سائنس جو ہے وہ اصل میں مذہب کی تائید کا فی زمانہ بہت بڑا ڈسپلن ہے، اور سائنس بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے، سائنس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ بھی بالکل جیسے بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مذہب کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو مذہب جن چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ کھلتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا. اور یہ بات تو بہت عام ہے نا، اور اس میں گویا جیسے ایک امپلائیڈ سی بات ہے کہ آہستہ 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 غیب شہود بنتا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے غیب کا دائرہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا اور شہود کا چھوٹا تھا. اب شہود کا دائرہ بڑا ہوتا 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 ایسے ایسے کر کے نا ایک وقت آئے گا کہ وہ پورے کو انکمپاس کر لے. ٹھیک ہے، اور پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا کو ماننا بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ بالکل ہی محمل بات ہے. یعنی غیب مطلق کبھی شہود نہیں بن سکتا. بھئی کچھ چیزیں آج آپ کو نہیں پتہ ہیں، کل پتہ لگ جائیں گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہی بات کہ کوئی ایسی دوربین ایجاد نہیں ہو سکتی جو اللہ کو دکھا دے، یا جنت جہنم میں پنجابی میں کہتے ہیں چاتی مار لیں، آپ نہیں چاتی مار سکتے. اور جتنا مرضی آپ، چونکہ ایک احساس کمتری ہے نا، تو فلانی کہ جی روح بھی پتہ لگ گئی ہے، روح کا بلکہ اس کا جو ہے وہ وزن بھی کر لیا ہے، پتہ نہیں اتنے اونس ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا. تو وہ جو کہا نا کہ منزلوں دور ان کی دانش سے خدا کی ذات ہے، خود بھی اور دور بھی تک ان کی بس اوقات ہے. تو بس یہ ہوگا، اس سے آگے نہیں ہوگا. اور بہرحال ہمیں تو ایسا نہیں لگتا، بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات، کہ ہمیں ایسا نہیں لگ رہا کہ سائنٹیفک پیراڈائم یا سائنٹیفک تھنکنگ کے بڑھنے سے مذہب کو ماننا یا غیبیات کو ماننا یا ایمانیات کو ماننا آسان ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نتائج کیا ہیں، مطلب وہ اس میتھڈ میں کچھ مسئلے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ نے اس کو علم قرار دے دیا تو یہ اب بڑا مسئلہ ہے. اب علم اب وہی ہے، علم اب وہی ہے، باقی جو ہے وہ اعتقاد ہے. اور اچھی بات ہے، آپ ایک گڈ ولڈ آدمی ہیں اور بڑے سادہ آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ نے ڈوگمیٹیکلی کچھ چیزیں مان لی تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا علم وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں. علم کی دنیا میں تو اب انسان کے بارے میں اور اس کے امراض کے بارے میں گفتگو ہوگی تو آپ مانتے ہوں گے روحوں کو، اور آپ مانتے ہوں گے کہ انسان میں ایک روح ہوتی ہے، یا آپ مانتے ہوں گے کہ انسانی فطرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن فطرت ہو یا روح ہو، اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، اب آپ کچھ جگہوں پہ کر لیں ہولسٹک میڈیسن، تو اس میں کچھ ایک آدھ ڈال لیں تو ڈال لیں. ہم تو ڈومیننٹ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں، اس میں اب ان چیزوں کا کوئی مذکور نہیں ہے. اور وہ تو ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ مستقل اس میں ریڈکشنزم کا عمل ہو رہا ہے. پہلے روح کا انکار کیا، ٹھیک ہے، پھر نفس کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ بس میٹر ہے، اور گرے میٹر ہے، اور برین ہے، یعنی مائنڈ کا بھی انکار کر دیا، سائیکے کا بھی انکار کر دیا. تو اب کیا ہے، ہارمونز ہیں اور کیمیکلز ہیں. بس اس حد تک آپ نے اس کو ریڈیوس کر دیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علوم حکمیہ سچے مذہب کی سچائی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ویسے ہم بات اگر کریں اوریجنل معنوں میں، جس کو فلسفہ وغیرہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو معقولات تھے اس نے کوئی مذہب کو ڈینٹ ڈالا، نہیں ڈالا مذہب کو ڈینٹ. یہ ایسے ہی فضول بات، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا بڑا تھریٹ اس میں سامنے نہیں آیا. تو اب مطلب جدید علم کی بنیاد جو ہے وہ عقل پہ نہیں ہے، مشاہدے پہ ہے، عقل پر نہیں. یہ اصلاً یہ علوم عقلی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. عقلی علوم پرانے تھے، مطلب جو فلسفے کے اصل میں تھے وہ عقلی علوم تھے. یہ تو بالکل امپیریکل ہیں. اور اسی لیے مولانا تھانوی نے بھی یہ لکھا ہے نا کہ جو پرانا جس کو فلسفہ کہتے ہیں وہ اتنا مضر نہیں تھا دین کے حوالے سے جتنا یہ والا ہے، کیونکہ یہ تو سائنٹیفک ریشنلزم ہے.
اور اس میں تو ہر چیز کو امپیریسائز کر دیا گیا ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے یہ مشاہدہ وغیرہ اس چیز کو ایڈ کر دیا گیا۔ بہرحال قدیم اصول یہ ہے کہ جدید اصول یہ ہے کہ قدیم اصول یہ ہے کہ نیکی یا عبادت حور و قصور و بہشت کے ملنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے یا خدا کی رضامندی کے لیے اور اس کی خفگی سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ اتنا اہم آپ بائنری بتائیے سر سید نے، آپ سوچئے تو صحیح کہ جو ماڈرن ایتھکس آ رہی تھی، یعنی سر سید کو کتنا شعور ہے، یعنی میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، اتنی پریسائزلی اس تبدیلی کو دیکھنا اور فریز کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی، ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں، یعنی موریلٹی کا تصور، ایتھکس کا تصور، اخلاق کا تصور کیسے بدل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی جدید اصول یہ ہے کہ ہماری نیچر کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ہم کو نیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگرچہ انہوں نے بھی کہہ کے تھوڑی سی اپنے لیے بات نکال لی کہ بھائی وہ اس کی نفی نہیں کر رہے، تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات مانتے ہیں وہ اگلی بات بھی مانتے ہیں۔ اصل میں وہ کہنا بھی نہیں ہے، اصل میں جو ان کا اصل مقصود ہے نا کہ بھائی آپ مانتے تھے اس وجہ سے کہ کیرٹ اینڈ سٹک، جنت کا شوق ہے اور جہنم کا خوف ہے اور اللہ کی رضا اور غضب، تو اب آج تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو بہت ہی ہلکی باتیں ہیں نا، بڑی جو ہے کاروباری سی باتیں ہیں اور بڑی جناب آپ سمجھ لیں کہ یوٹیلیٹیرین سی بات ہے، افادی سی منطق ہے۔ یہ اصل تو یہ ہے کہ میری فطرت کا مقتضا یہ ہے، میری فطرت یہ چاہتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب جدید دور میں فطرت تو ختم ہو گئی ہے، تو اب جیسے عقل، ریزن، یعنی اس زمانے میں جب سر سید یہ باتیں کر رہے تھے اس زمانے میں بھی فطرت کے ساتھ ایک دوسری چیز ایڈ ہو گئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ عقل تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ضمیر اور عقل، ضمیر اور عقل، ضمیر اور عقل، یعنی کانشیسنس اینڈ کانشنس، یہ بنیاد بنے گی آپ کی موریلٹی کی۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی فطرت کی بنیاد پر کہ ہمارے نفس میں الہام کیا ہے، تو یہ بات بھی قدیم میں موجود تھی، یہ بات بھی قدیم میں موجود تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے وہ تھا اور اب یہ ہے، اب یہ ہے وہی بات کہ پہلے کرائیٹیریا باہر تھا، اب کرائیٹیریا اندر ہے، یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ ایتھکس کا کرائیٹیریا آبجیکٹیولی مجھ سے، اور مجھ سے کا مطلب ہے پوری انسانیت سے بھی ماوراء موجود ہے، اور وہ خدا کے ہاں ہے، ڈیوائن کمانڈ سے جس کو کہتے ہیں، خدا نے یہ کہا ہے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ میرے اندر آ گیا ہے، اور شروع میں تو آپ نے کہا کہ خدا نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے فطرت کو بجائے خود ایک سورس بنا دیا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سر سید سے یہ فطرت کا تصور شروع ہوا اور غامدی صاحب تک آ گیا، ان کے ہاں فطرت بجائے خود ایسے لگتا ہے کہ اصول دین میں سے ہے، فطرت یہ کہتی ہے، فطرت بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے نا۔ تو اب وہاں پر بھی یہی ہے کہ فطرت جو کچھ بھی ہے نا، بالکل پیور بھی ہو، پرسٹین بھی ہو، تو کرپٹیبل ہے، اور پھر وہی بات کہ میرے اندر لوکیٹ کرتی ہے۔ جو چیز بھی انسان کے اندر لوکیٹ کرتی ہے اس کو کوئی امیونٹی نہیں حاصل، آپ سمجھیں نا، میری عقل اور میرا ضمیر۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر آپ مارٹن لوتھر کا وہ بیان پڑھیں جو پروٹیسٹنٹ کا، اس نے یہی کہا کہ میرا کانشینس جب تک نہیں مانے گا نا، میں نہیں مانتا کسی کو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی خارج میں پوپ ہے نا، چرچ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑی اہم شفٹ ہے، بظاہر آپ کو بہت اچھی بات لگے گی کہ ہاں انسان، میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں، میں اپنے ضمیر کے آگے جواب دہ ہوں، تو بظاہر یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس میں اصل میں دجل وہی ہے کہ جو بھی معیار ہے وہ میرے اندر ہے، میں مطمئن ہوں نا، بس ٹھیک ہے پھر، یعنی مجھے اب اپنے سے خارج کسی اتھارٹی کے آگے پیش نہیں ہونا، کسی کاؤنسل کے آگے نہیں میں پیش ہوں گا، کسی انکوزیشن کو میں جواب دہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی جیوری کے سامنے بات نہیں کروں گا، جب تک کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، بس مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلٹ نہیں۔ ہاں، مین از دا میئر آف آل تھنگس، تو پروٹوگورس کی جو بات تھی، تو وہ مطلب اس کے مختلف ویریشنز ہیں جو ان شکلوں میں سامنے آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت اہم فرق انہوں نے بتایا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اصول جدید میں جو ہیں جو اصول قدیم سے مختلف ہیں۔ پرانے اسکول کے پڑھے ملا
اپنی قدیم لکیر پر فقیر ہیں، اس زمانے کے جوان تعلیم یافتہ ان جدید اصول پر مرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سر سید بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہوا کیا ہے اس وقت جو گھر گھر میں ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے آنے کے بعد گھر گھر میں لڑائی ہوئی تھی تو یہ کیا لڑائی ہوئی تھی جو انگریز کے آنے کے وقت ہوئی تھی؟ دنیا بدل رہی ہے نا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ سب شروع ہو گیا ہے نا۔ ابا جی پرانی روشنی کے ہیں، ان کو نئی روشنی کی اطلاع ہو گئی ہے، تو یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق تھا، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو آ رہی۔ اور اکبر نے ایک جگہ کہیں کہا ہے نا کہ بھئی بوڑھوں نے پہلے لڑکوں کو کھیل بنایا، پھر خود ان کی نگاہ میں کھیل ہو گئے، یعنی خود ہی آگے بڑھ بڑھ کے، جی میں تو وہ جو انہوں نے کہا تھا نا حفیظ جلندری نے، اب حفیظ جلندری بھی کتنے مطلب کامیاب آدمی تھے، یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں وہ ان کے کمپین کے لیے ترانے لکھتے تھے انگریزوں کے لیے، اور انہی کی وہ عظیم الشان نظم ہے جو بہت پاپولر ہوئی کہ میں تو چھورے کو بھرتی کرا ہی دے، میں تو چھورے کو بھرتی کرائی، نہیں چھورے کو میں کہاں بھرتی کرائی، برٹش آرمی، وہی پھر پاک سرزمین بھی کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کتنے کامیاب آدمی ہیں کہ پہلے چھورے کو بھرتی کروا دیا، پھر جب پاکستان بنا تو یہاں سے بھی پیسے بٹور لیے، یعنی اور بہت کامیاب آدمی، آخر تک ایسے ہی رہے وہ، کہ خوب مال کمایا انہوں نے ہر جگہ سے۔ جی ہاں ابھی تو میں جوان، تو لیکن میں تو یہی بتا رہا ہوں نا کہ یعنی آپ بیانیے کو چیک کریں نا کہ پہلے وہ طاقت میں تھا تو اس کے لیے قلم حاضر ہے اور جو ہے وہ سب حاضر ہے، اور جو شاعری حاضر ہے، جب پاکستان بن گیا ہے تو اب طاقت کے مراکز بدل گئے ہیں تو اب ان کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہاں میں نے کہا کہ بوڑھوں نے کہا نا کہ پہلے خود کھیل بنا لیا، اور مطلب جو ہے وہ علی گڑھ میں داخلہ کروایا اور بڑے خوش ہوئے کہ جی بچہ جو ہے پڑھ رہا ہے، بچہ گریجویٹ پڑھ رہا ہے، بن رہا ہے۔ اب کہتے ہیں پہلے خود ان کو کھیل بنایا، اب ان کی نگاہ میں خود کھیل بن گئے، اب جو وہاں سے پڑھ پڑھ کے آ رہے ہیں تو اب جو بحثیں کر رہے ہیں تو اب بزرگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، تو اب بابوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو بڑا بلنڈر ہو گیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ بھئی چلو کوئی چار پیسے کما لیں گے، لیکن یہ تو وہ جو کہا نا کہ نظر ان کی رہی کیا تھا کالج کے علمی فوائد پر، ہاں نظر ان کی رہی کالج کے بس علمی فوائد پر، گرا کی چب۔ تو پرانے اسکول کے پڑھے ملا اپنی قدیم لکیر پہ فقیر ہیں، اس زمانے کے جوان تعلیم یافتہ ان جدید اصول پر مرتے ہیں، ملا ان کی تکفیر کرتے ہیں اور جوان ان کو یہ جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب سر سید جوانوں کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، اب آخر میں انہوں نے بلی تھیلے سے باہر نکال دی کہ جو ملا ہے جدید قدیم والے وہ تکفیر کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں آگے سے، یعنی اصل میں یہ قرآنک ہے نا، یہ اسکرپچرل ہے، یعنی اب آپ پھر وہ سوچ لیجئے کہ وہ ہیں ہسٹوریکل اسلام کے ماننے والے، اور جدید والے جس کے اب ابا جان سر سید ہیں یہ ہیں اسکرپچرل اسلام کو ماننے والے۔ یہ جو ایک انگریزوں نے آ کے ڈائیکوٹمی بنائی نا کہ ایک ہسٹوریکل اسلام ہوتا ہے اور ایک نارمیٹو اسلام ہوتا ہے، وہ اصل معیاری اسلام، پیور پرسٹین اسلام جو اصل میں پیغمبر کے 10-20 سال بعد کھو گیا تھا، وہ انگریز نے آ کر ریکلیم کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں سر سید، پڑھ لیں شروع میں کہ مطلب وہ چیزیں جو پیغمبر آئے تھے اور دین میں جو چیزیں لینے کے لیے آئے تھے ہم تو نہیں دے سکے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، یعنی میں ابھی ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ اسلامک سٹڈیز کے ڈین تھے، انہوں نے اس کے بعد ایک گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عروج و زوال، پھر شروع ہو گئے عروج و سوال، اور سب سے بڑا زوال کیا ہے؟ ملوکیت ہے، سب سے بڑا زوال تو وہیں سے آ گیا، خرابی آ گئی، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ہم نے کیا سب اس سے بڑا غصب کیا ہوگا جو حکومت کا غصب ہوتا ہے، یعنی ملوکیت آ گئی اور آپ نے ظلم پہ حکومت قائم کر دی، اور پھر پوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ اس کو لوگ کہتے ہیں رد تاریخ۔ اب ملوکیت کب آ گئی تھی؟ ملوکیت تو آ گئی تھی سیدنا معاویہ کے بعد سے، یہی کہہ رہے ہیں نا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد پوری امت کی تاریخ ایک داغ ہے، مستقل داغ ہے۔ کیا اچھی بات کر، اور مطلب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی خرابی یہ آئی کہ ملوکیت آ گئی اور وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد پھر ایک لمبی کہانی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس افسوسناکی میں تقریباً سبھی شریک ہیں،
یعنی یہ بات کہ ایک اسلام ہے اور وہ ایک اس کا آئیڈیل ٹائپ تھا، وہ وہاں پہ قائم ہوا، اس کے بعد وہ ہم سے کھو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اسلام، دیکھیں مثال کے طور پہ اسلام تو چاہتا تھا کہ عورتوں کو آزادی دلائے، اور پیغمبر بھی یہ چاہتے تھے معاذ اللہ، لیکن اس کے بعد پھر آ کے انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب انگریز نے آ کر اس آئیڈیل کو ایکچولائز کیا، ویمن ایمنسپیشن کی۔ اسلام چاہتا تھا سلیوری کو ختم کرنا، اسلام قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کی یہ آیتیں، اچھا قرآن کی یہ آیتیں تھی تو پوری امت کی مت ماری گئی تھی، سارے فقہا، سارے متکلمین، سارے محدثین، سارے مفسرین، وہ مطلب جیسے کیا تھا، مطلب مفاد پرست بن گئے تھے، اور وہ بس وہ قرآن کا حکم ایک طرف رکھ دیا، کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا، چلتا چلتا انگریز بہادر نے آ کے سلیوری کو ختم کیا۔ کتنی اسلام تو آیا تھا جمہوریت کے لیے، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید میں جمہوریت کا ذکر ہے، شرعیت کیا ہے، جمہوریت ہے، آ گئے بادشاہ۔ اب کس نے کیا؟ پھر وہ اس کے بعد جناب میگنا کارٹا ہوا، اس کے بعد جناب ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی، اس کے بعد جناب جو ہے وہ فرینچ ریولوشن آیا، اس کے بعد جناب کانسٹیٹیوشنلزم آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی یہ میں بالکل سامنے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یعنی وہ سب کھویا گیا تھا، اور اس کو یعنی قرآن اور سنت اور اللہ رسول کی مراد کو انگریز نے اور یورپ نے آ کر ایکچولائز کیا۔ یہ سر سید ہیں، اور یہ سارے ماڈرنسٹ یہی ہیں کہ وہ سب ادھر ادھر ہو گیا، اسلام غائب ہو گیا، انہوں نے آ کر اس کو دوبارہ سے کیا۔ اور پھر وہی بات کہ وہ آیتیں کہ حاذی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی تھی جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی۔ اور یہ ظاہر سائنٹیفک ریولوشن بھی اور یہ وہ بھی سارا قصہ اس میں آ جاتا ہے کہ سائنس ہم نے ایجاد کی، ہم نے فلاں کیا، ہم نے فلاں کیا فلاں، پھر ہم سو گئے۔ اب یہ نہیں کوئی بتا رہا کیوں سو گئے، کچھ زیادہ جاگنے کی وجہ سے نیند آ گئی تھی، سو گئے تھے، پھر ہم سو گئے، اس کے بعد پھر وہ جاگ گئے۔ عجیب و غریب بچگانہ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اتنی اٹریکٹیو ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اتنے دبے پڑے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی کیا منہ دکھائیں کسی کو۔ تو ایک یہی ہے کہ نہیں، ہم کوئی بہت ہی نالائق ہوئے، ہمارے بڑوں نے یہ سب کیا تھا اور انہوں نے ہمارے بڑوں سے لیا، بس اتنا ہمارا یہ کہ درمیان میں ہم ذرا ادھر ہو گئے، کچھ ہو گئے معاملہ، اور اب دوبارہ سے ہم بالکل تیار ہیں اور پوری طرح اس لیگیسی کو لے کے چلنے والے ہیں۔ بیچ میں ایک ڈارک ایج آ گیا تھا، جس کا ان کا ڈارک ایج تھا، ہمارا بھی ایک ڈارک ایج تھا۔ اب اس ڈارک ایج کو انڈو کرنا ہے۔ یہ ایک آرٹیکل ہے، وہ میں انشاءاللہ جس طرح سید کا پڑھا ہے نا، اسی طرح وہ آرٹیکل بھی ہم یہاں پہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ وہ 2002 میں لکھا ہے، 75 سال جب پاکستان کے ہوئے نا، تو یہ 12 دسمبر 23 میں لکھا ہے یا 22 میں لکھا ہے، پرویز ہود بھائی نے، اس کا نام یہ دا راکی روڈ ٹو ماڈرنٹی این اسیسمنٹ آف پاکستان 75 ایئرس۔ تو دلچسپ ہے وہ، یعنی یہ سر سید کا مضمون پڑھیں اور آج 1-1.5 سال پہلے آ کے ان کا پڑھیں۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں؟ اب وہی بات نا، دا راکی روڈ ٹو ماڈرنٹی، کہ بڑی مشکل ہے، بڑی ہو رہا ہے، اڑ پھنس ہے فلاں، اور بڑی دلچسپ ہے یہ بھی، بڑا مطلب جیسے کامیڈی قسم کا بھی اس میں کامیڈیز بھی بہت انہوں نے کی ہوئی ہیں پرویز ہود بھائی نے۔ تو وہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت انلائٹنڈ ہوں گے۔ تو لیکن ایک سیلف سٹیٹمنٹ ہے نا، یعنی مطلب وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں نے خود سے بنا دیے، ہم تو بار بار کہتے ہیں دیکھیں یہ کانٹ کا آرٹیکل ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ سر سید کہہ رہے ہیں، ہم کوئی کیریکیچر نہیں کر رہے، یہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، یعنی یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم ان پہ کو تھوپ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جیسے اس کی ضرورت ہے نا کہ ہم مختلف اس طرح کی چیزیں پڑھیں، سبکن پڑھیں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ بھئی اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ جھلک رہی ہیں اور کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بہت چھوٹا سا اقتباس ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ سر سید کے بعد کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور شبلی نعمانی بڑے آدمی تھے، بہت ہسٹورین تھے، بنیادی طور پہ ان کی جو حیثیت وہ یہ ہے کہ ہسٹورین ہے۔ تو ان کی کتاب ہے علم الکلام اور الکلام، اس میں وہ ایک بات کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں آپ خود دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس پر اثر ہے انلائٹنمنٹ ویلیوز کا، لگتا ہے سارا کچھ وہیں سے لیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ان کی تبریز کی کوشش کی، یعنی ان کی برات کی کوشش کی، مثال کے طور پہ شبلی کی، کہ اصل میں شبلی تو جس طرح سر سید فریز کر رہے تھے نا، لیکن ایسے ہے، یعنی جیسے شبلی اس کو اون نہیں کر رہے، لیکن ایسا نہیں لگتا، ایسا
نہیں لگتا. یعنی بظاہر کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، جیسے مولانا مدنی نے کہا تھا نا کہ فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا بات کہہ دی، فلاں کیوں بات کر دی، ٹمام بات کر دی. تو انہوں نے کہا بھائی میں کہتا ہوں فی زمانہ ایسے بنتی ہیں. اگرچہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بات میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، بات میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی اقبال نے جو تنقید کی وہ تنقید غلط تھی. عجم ہنوز ندانت رموز دیں ورنہ دیوبند حسین احمد چے بلاجبیست، کہ بھئی جو ہے وہ ابھی تک لگتا ہے کہ عجم رموز دین سے واقف نہیں ہیں. یہ جو ہے وہ حسین احمد دیوبند اینچ بلاجبی، دیوبند سے حسین احمد نے کیا عجیب بات کی ہے. سرود برسر ممبر کہ ملتز وطنست، کہ ممبر سے انہوں نے یہ سر جو ہے وہ لگایا ہے کہ بھئی ملت وطن سے ہوتی ہے. تو کیا تھا کہ ملت وطنس چہ بے خبر ز مقام محمد عربی، کہ یہ جو ہے محمد عربی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مقام سے واقف نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا مدنی نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا. مولانا مدنی نے اگر یہ کہا ہے، اور میرا خیال یہی کہا ہے کہ قومیں، اس کا مطلب یہ غیر قرآنی بات بھی نہیں ہے. ملت اور امت وہ اور لفظ ہے، ٹھیک ہے. قوم کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ قوم جغرافیہ سے بنتی ہے، قوم جغرافیہ سے بنتی ہے، تو یہ بات قرآن کے بھی خلاف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں لیکن چونکہ اس میں شعر میں ملت لے آئے وہ کہ ملتز وطنس، انہوں نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. انہوں نے تو جدید معنوں میں جو قوم کا لفظ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں روایتی معنوں میں بھی یعنی یہ بات غیر قرآنی نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پیغمبر جس قوم میں آتے ہیں وہ قوم بدترین ضلالت اور شرک کا شکار ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے کہ میری قوم اور ہے تمہاری قوم اور ہے، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. ٹھیک ہے بادل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. بادل ایک صحیح کامل اور ابدی مذہب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں یہ ہیں. چونکہ دیکھیں یہ بات کسی انگریز کی نہیں ہو سکتی، چونکہ صحیح کامل اور ابدی مذہب کا تصور انگریزوں کا ہے ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اسلام ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ایسا ہی کیا جائے. دین کو اب دوبارہ سے پورے دین کے کارپس کو ریوزٹ کیا جائے اور اس معیار پر دین کو دکھایا جائے کہ اس کرائیٹیریا کو وہ میٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نمبر 1، مذہب کی صحت کا مدار عقل قرار دیا جائے نہ تقلید. یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ ادھر سے بات آئی کہ مذہب کی بنیاد عقل ہے، اور عقل ظاہر ہے عقل کا ایک جدید مطلب ہے، تقلید نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا بالکل یہ ایک ماڈرنسٹ تصور ہے، اور کتنی خوبی سے انہوں نے 4-5 باتیں بتا دی کہ مذہب کی یعنی وہ جو ہے نا کہ ریلیجن ود ان دا باؤنڈ آف ریزن الون، کانٹ کا جو ہے بالکل وہی ہے کہ مذہب کی صحت کا مدار عقل قرار دیا جائے نہ تقلید. کوئی اچھا وہ آپ کو پتا اقبال نے بھی یہ بات ایک جگہ کہی ہے کہ بھئی اگر پیغمبر جو ہے وہ مقلد ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ پھر ابراہیم بھی آزر کے رستے پہ چلتے. تو وہاں فیلسی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے کیا اپنی عقل سے توحید تک پہنچے تھے یا وہی کی بنیاد پہ پہنچے تھے. بھئی پیغمبر اپنی قوم کے خلاف بغاوت جو کرتے ہیں تو کیا وہ عقل کی بنیاد پہ ریاضتیں کر کے پہنچ کے پھر دعویٰ کر دیتے ہیں؟ وہ تو اللہ ان کو بتاتا ہے، اس بنیاد پہ کہتے ہیں میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ ابا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابا سے یہ جو آپ کو پتا نا، یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ ہیریسی تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور ہر پیغمبر ہیریٹک ہوتا ہے نا، اس معنوں میں تو ٹھیک ہے کہ بھائی وہ جو مین سٹریم کے خلاف ہوتا ہے، آرتھوڈاکسی کے خلاف. لیکن یہاں فیلسی کیا ہے؟ وہ جس بنیاد پر ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اپنی عقلی ایکٹیویٹی تھوڑی ہوتی ہے، وہ وہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی عقیدہ مذہبی عقل کے خلاف نہ ہو. اب بالکل وہی بات کہ عقل، اور عقل پھر وہی بات ایک ایبسٹریکٹ چیز جس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، جو رنگ بدلتی رہتی ہے، جس کی ڈیفینیشنز بدلتی رہتی ہیں، اس کو آپ معیار بنا رہے ہیں کس کا؟ عقیدے. کوئی عقیدہ مذہبی عقل، یعنی یہ بنیادی طور پہ جیسے اعتزال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اعتزال. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے سلیمان ندوی ان کے شاگرد تھے، اور یہ شبلی تو ان سے کہیں بڑے آدمی تھے نا، تو وہ خود کہتے تھے میں تو معتزلی تھا، اب میں سنی ہوا ہوں. پہلے میں معتزلی تھا، میری کتنی تحریریں جو ہیں بالکل معتزلہ کے منہج پہ ہیں. اس کے بعد ان کے ہاں ایک کنورژن ہوئی ہے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جیسے اہل سنت کے مسلک پر آ گیا ہوں۔ تو نمبر 3، عبادات کے یہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور خدا ہمارے تکلیفات، یہ غلط ہو گیا ذرا، تکلیفات شاقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، یہ تکلیفات ہے، ٹھیک ہے، تکلیفات شاقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہو اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔ یہ ٹرینڈ بھی آپ دیکھیں پوری اسلامک ماڈرنزم میں چلا آ رہا ہے، عبادات کی کو انڈرمائن کرنا، مطلب سر سید سے لے کے شبلی، شبلی سے لے کے معاف کیجیے گا مودودی صاحب، اور مودودی صاحب سے لے کے آج کا جو چھوکرا ہے ساحل ادیم، ایک ہی سر ہے نا کہ فرق ہے؟ جگہ 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 پوجا پاٹ پوجا پاٹ پوجا پاٹ، ذلیل کرنا پوجا پاٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ نہیں کہا کہ مودودی صاحب اس سطح کے آدمی تھے، لیکن مسئلہ وہاں بھی تھا، مسئلہ وہاں بھی تھا، اور مطلب وہ بات کہ اینڈز اور مینز کا معاملہ، اور جناب پریڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں تو مقصود نہیں ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں، یعنی انسٹرومنٹلائز کرنا، عبادت کو انسٹرومنٹلائز کرنا، اور پھر وہ عبادت اور عبادات میں ایک اپوزیشن پیدا کر دینا۔ پھر وہی بات معذرت کے ساتھ کہ 4 بنیادی اصطلاحات، ان کا جو ہے مفہوم غائب ہو گیا امت سے، تو میاری بات آپ یعنی 1200-1300 سال غائب رہا، پھر مودودی صاحب پہ منکشف ہوا کہ الہ کا کیا مطلب ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، دین کا مطلب یہ بڑی سکینڈلس بات ہے، لیکن یہ کتاب ان کی بنیادی کتاب ہے۔ ہمارے ممدوح نے پورا جو ہے اجتماع اس کتاب پہ کر دیا، عباسی صاحب نے، کہ یہ سب سے بنیادی کتاب ہے، بالکل ٹھیک پکڑی بات۔ قامدی صاحب نے بھی جو تنقید کی مولانا مودودی صاحب کی فکر کی، اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی، انہوں نے کہا یہ سب سے بنیادی کتاب ہے مولانا مودودی کی فکر کی، کہ یہیں سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ تو یہ سکینڈلس بات نہیں ہے، وہی جو بات ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں، تصورات غائب ہو گئے اور وہ کہیں گم ہو گئے، اور وہ اب ہم پر منکشف ہو گئے۔ اب ہم بتائیں گے کہ وہ دین کا تصور جو، مطلب یہ عجیب سی بات ہے، مطلب یہ جو دین ہمیں تواتر اور تعامل سے ملا ہے، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے یہ بات کرنا۔ بھئی ایک یہ ہے کہ بھئی کوئی چیز بہت دب گئی تھی، ادھر ادھر ہو گئی تھی، لیکن یہ بات ہے کہ اور یہ اتنی بنیادی چیزیں جو اصل دین ہے نا، آپ کہیں یار کوئی ایک چھوٹی موٹی چیزیں وہ تھوڑا پیچھے چلی گئیں، کچھ چیزیں آگے آ گئیں، لیکن یہ تو کور ہے نا، یہ 4 اصطلاحات تو کور ہیں، لیکن یہ غائب ہو گئیں۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ وہاں پر بھی پایا جاتا ہے کہ عبادات کو، کہ بھئی عبادات کیا ہیں، پوجا پاٹ ہے، یہ کیا ہے، اصل تو سسٹم ہے، اور اصل میں سسٹم کو تو غالب کرنا ہے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مقصود عبادات ہیں، حکومت اس کے لیے درکار ہے۔ مودودی صاحب نے اس کو الٹ دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اصل مقصود جو ہے وہ حکومت ہے، عبادات اس کے لیے ذریعہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے تو کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کہ مقصود بالذات ہیں، بھئی کیوں نہیں مقصود بالذات؟ عبادات عبادت کا سب سے بڑا اظہار ہے، اور مطلب اصل میں تو مقصود بالذات ہے ہی وہ، باقی ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ایک ذریعہ ہے۔ مطلب جب بھی دیکھیں پیغمبر کو بھی کیا سب، یعنی جس آدمی کے اندر خدا رسیدگی کا احساس پیدا ہوگا تو فطری طور پر عبادت کی طرف وہ بڑھے گا، ذکر اذکار اس پہ کرے گا۔ تو وہ تو اب اس کو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تمہیں ایثار کرنا ہے، تمہیں اور کام کرنا ہے، اسی لیے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے نا بھائی کہ کمانا ہے، روٹی بھی کمانی ہے، یہ تو ایک پرابلم ہے کہ بھائی بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، یہ تو ایک پرابلم ہے کہ اور کام بھی کرنے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں باقاعدہ اس کو ایک بینچ مارک بنایا گیا، ایک آدمی اپنے حسن خلق سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے درجۃ الصائم القائم، اس آدمی کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات قیام کرتا ہے۔ اس کا مطلب آئیڈیل یہ ہے نا، اس سے بھائی اگر تم یہ کرو گے تو پھر رہبانیت پیدا ہو جائے گی نا، تو لوگوں میں رہو، لوگوں کی خدمت کرو، ٹھیک ہے۔ اور السائی علی الارملۃ والمسکین، اس کو یہ مرتبہ، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں انکلینیشن تو وہی ہونی چاہیے نا، ہوتی ہے فطری طور پہ۔ رہبانیت ایسے تو نہیں لوگوں نے ایجاد کی نا،
تو یہ کہنا کہ جیسے یہ ثانوی ہے اصل کچھ اور ہے، یہ ویسے بھی غلط بات ہے. مطلب انسانی فطرت کو بھی سمجھنے کی بات یہ نہیں ہے. یعنی انسان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، جب وہ خدا رسیدگی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی سے لو لگاتا ہے. بس تبتل جس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو وصول اللہ کے لیے انسان کی سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جاؤ، لیکن اس سے دنیا کے معاملات مختل ہو جائیں گے. اس وجہ سے اس کو روکا گیا. اور پھر کہا کہ چلو ہر دن تمہیں ایک رات ہم دے دیتے ہیں، اس میں وہ تم اپنا چاؤ پورا کر لو، تم اس میں اپنا وہ شوق پورا کر لو. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہے، وہ بات کہ یوٹیلیٹیرین ہے نا عبادات. اب پھر وہی بات، اس میں ایک لمبی چوڑی ہمارے یہاں بحثیں، نماز کا یہ فائدہ، نماز کا وہ فائدہ، نماز سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نماز سے وقت کی پابندی اس پہ بات کریں گے ہم کبھی. یہ وقت کی پابندی کہاں سے آئی ہے؟ وقت کا جدید تصور کلاک والا یہ بالکل نیا ہے، اس نے انسانوں کو برباد کر دیا. اور ہمارے یہاں اس پر بڑا فوکس ہوتا ہے جی، وقت کی پابندی بہت بڑی قدر، چونکہ وہ ویسٹ میں وہ ہے، وقت ٹائم مینجمنٹ پہ کورس ہو رہے ہیں، مدرسوں میں بھی کورس ہو رہے ہیں. تو کیا پیغمبر کے معاذ اللہ کو ٹائم سے نماز کا لوگ ٹائم دیکھتے تھے کہ پیغمبر 10 منٹ لیٹ آ گئے؟ 2 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے تھے نماز کے انتظار میں، گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. کوئی نماز کا ٹائم تھوڑی تھا. کوئی مغرب میں ٹائم تنگ ہوتا ہے، کوئی فجر میں ہوتا ہے، باقی ایک رات میں آدھی رات کے قریب آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. تو یہ تو کلاک، اس پہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ کلاک نے آ کر کیسے زندگی کو ریجیمنٹڈ کیا ہے، کیسے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اور بنیادی طور پر یہ سارا کچھ جو ایک آیا تھا، وہ جو سینٹ بینیڈکٹ تھا نا، تو اس کی جو موناسٹری تھی وہاں سب سے پہلے اس طریقے سے بڑا منظم کرنا شروع کیا، ٹائم ٹیبل، اسکیجولنگ، فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، اس میں تھوڑے سے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ حضرت تھانوی کے ہاں بھی اس میں تھوڑا غلو تھا، اور بہت زیادہ وہ جو ڈسپلن ہے خاص معنوں میں نا، وہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ حالات کا بھی اثر تھا. بہت زیادہ نظام الاوقات اور متعین، کوئی وقت ضائع نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا ہمارے استاد محترم احمد جاوید صاحب، انہوں نے کہا بھائی وقت کبھی ضائع بھی تو کیا کریں. یعنی وہ انہیں معنوں میں تھا کہ یہ کیا، یہ ہر وقت یہ ٹائم ہے، وقت کو بہترین یوٹیلائز کرنا ہے. اور یوٹیلائز کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کو کیپٹل میں کنورٹ کرو. اس وقت تو ٹائم مینجمنٹ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ وقت کو بڑے اچھے سے استعمال کرو، یا پیسے کما رہے ہو، یا پیسہ کمانے کی کوئی سکل میں لگے ہوئے ہو، یا پیسہ کمانے کے لیے انرجی حاصل کرنے کے لیے سو رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہر چیز ایسی ہوتی ہے. 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ سوچیں تو صحیح. تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وہم ہے، پیغمبر کی نیند 8 گھنٹے نہیں بن سکتی تھی. لیکن آپ ایسے لگتا ہے نا قرآن کی آیت ہے کوئی، ایسے لگتا ہے کہ 8 گھنٹے اگر آپ نے نیند نہ کی نا تو آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں. یہ کہاں سے تصورات آ گئے؟ لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کئی لوگ ایسے ہوتے کئی دن نہیں سوتے، نارملی پھرتے رہتے. تو یہ جو تصورات ہیں یہ عجیب و غریب ہے. میں بتا کیا رہا ہوں کہ عبادات، اب وہ میں کہ ٹائم مینجمنٹ، پھر عبادات کے جو میڈیکل سائنس اور نماز. ٹھیک ہے جی. تو وضو کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، رکوع سے فلاں ہڈیاں ہو جاتی ہیں، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے، سر سجدہ کرنے سے فلاں یہاں پہ فلاں چیز ہوتی ہے، اس سے برین تیز ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو ہو جاتا ہوگا بھائی، ہم کب کہہ رہے نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ اپروچ کیا ہے؟ یہ کیا اپروچ ہے؟ یعنی یہ اپروچ بتا رہی ہے کہ آپ بالکل ہی ہار چکے ہیں. یعنی آپ بس جیسے انگریز کی مراد پہ اپنے دین کی احکامات کو ڈھالنے کی فکر میں ہیں. زکوٰۃ کیوں ہے؟ اس سے انفلیشن نہیں ہوتی. زکوٰۃ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے. سود سے فلانے نہیں ہوتا، ڈمکانا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. کیا باتیں کری جا رہے ہیں؟ تو وہ بتا دیں گے کہ جی سود سے یہ نہیں ہوتا اور زکوٰۃ سے وہ نہیں ہوتا، چلیں سروے کر کے بتا دیں گے، تو چھوڑ دیں پھر اب زکوٰۃ کو، سود اختیار کر لیں. تو یہ جو بات ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ جو اوور ریشنلائزیشن ہے نا، اور یہ جو بہت زیادہ جسٹیفیکیشنز ہیں اس کی، کہ اس کے پیچھے وہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، فلاں ہے اور ڈھما ہے، اور ہر چیز کی کوئی لاجک ہونی چاہیے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہم تو واقف نہیں تھے اس سے. تو یہ بالکل ایک جدید ذہن ہے جو یہاں شبلی کے ہاں بھی نظر آتا ہے. اور پھر بات اعتدال سے متجاوز نہ ہو، یہ بات بھی بہت اہم ہے نا، اعتدال سے متجاوز نہ ہو. نمبر 4، پھر آگے دیکھیں اعتدال کا لفظ پھر آ رہا ہے
دینی اور دنیاوی فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ قائم کیا جائے کہ ایک سے دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے۔ یعنی اصل میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ دنیا میں رہ گئے ہیں پیچھے بہت زیادہ، جب یہ لکھا جا رہا ہے 1918-20 میں لکھا جا رہا ہوگا، وہ دنیا میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ آپ کو گلٹ ہے بہت زیادہ اس بات کا، یہ شدید گلٹ ہے کہ ہمیں ہمارے مذہب نے مروایا ہے، بلکہ مذہب کا نام نہیں لیں گے، ہمارے مولوی نے ہمیں مروایا، ہمیں نماز روزے میں ان چیزوں میں لگائے رکھا، اور کیا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور اس کی وجہ سے ہم نے دنیا پہ توجہ صحیح سے نہیں دی۔ آج تک یہ لاجک ہے کہ جو آدمی آخرت کو اصل مانتا ہے، جنت کو اصل مانتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں اتنا سیریس ہو ہی نہیں سکتا جتنی ضرورت ہے اور جتنا سروائیول کے لیے ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت جس طرح کی دنیا بنا دی گئی ہے اس میں آپ کو دین کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور آپ کو دنیا ہی پہ فوکس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کمپٹیشن چھوڑ دیں، سروائیول بھی نہیں ہوگا آپ کا۔ اب یہ بات چونکہ سمجھ میں آ گئی ہے تو اب بار بار اس کا گلٹ سامنے آ رہا ہے کہ بھائی دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلیں، پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یعنی شروع میں کہا گیا کہ بھائی صرف آخرت ہی نہیں ہے، بھائی دنیا بھی ہے، پھر کہا کہ نہیں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ ہو جائے گا کہ دنیا ہی ہے آخرت بس تھوڑی بہت ہی کچھ چلتی رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے پروٹیسٹنٹ ایتھکس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور ہمارے ہاں کے بھی جو مسلم سرمایہ داروں کو جو آج کل بھاشن دے رہے ہیں کچھ لوگ کہ جو ہے وہ بہت عبدالرحمن ابن عوف کا ماڈل اختیار کریں اور بلینئر بنیں اور ملینئر بنیں اور فلاں کریں اور ڈھما کریں اور کوالٹی بنائیں اور فلاں کریں ڈھما کریں، بہت بڑے عالم ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی وہی ذہن ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے کہ بھائی اب کسی طریقے سے جو ہے نا وہ سروائیول ہونا چاہیے، اور پھر وہی بات کہ آج بھی اس وجہ سے پٹ رہے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہیں تھے، بندہ جواب دے کیا اس وجہ سے پٹ رہے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، بات تو ایمان کی ہے، ایمان غائب ہے، ورنہ کوئی مشکل ہے، کوئی کم طاقت ہے آپ کے پاس؟ پاکستان کے پاس کم طاقت ہے، لیکن بات کہیں اور ہے۔ لیکن بات ہمیں آج بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے چونکہ بڑی کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، اور ہم آگے نہیں گئے، اس وجہ سے ہو گئے، ہم نقصان کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائے، مذہب تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دے سکے بلکہ خود اس ترقی کا راستہ دکھائے۔ ریشنیلٹی اینڈ پروگریس، ریشنیلٹی اینڈ پروگریس، پروگریس تو منترا ہے نا، یعنی فریڈم اور پروگریس میں آپس میں مقابلہ ہے، کون سی سب سے بڑی قدر تھی انلائٹنمنٹ کی؟ اور اگر آپ کہیں تو ان میں تضاد نہیں ہے، فریڈم ہے، لیکن فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں، جو چاہنا چاہیں چاہ سکیں، لیکن پروگریس بتائے گا کہ آپ کو کیا چاہنا چاہیے۔ یعنی آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ بھائی مجھے تو پریمیٹو رہنا ہے، میری چاہت ہے نا، تو آپ مجھے چھوڑ دینا اسی طرح۔ بھائی میری چاہت ہے کہ بھائی ہمارے یہاں قبائلی نظام چلے، ہم سب نے مل کے طے کر لیا ہے نا، تو آپ کی لاجک پہ تو ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ فریڈم نہیں ہے، فریڈم کا مطلب ہے کیپٹل ایکومولیشن کو میکسیمائز کرنا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب فریڈم بھی وہ والی قابل قبول ہوگی جو اس رخ پہ جائے، پروگریس کی طرف جائے، اور پروگریس کا مطلب ہے کیپٹل ایکومولیشن میں اضافہ۔ اور فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ پروگریس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی فریڈم کو ایسے استعمال کرو کہ فریڈم میکسیمائز ہوتی چلی جائے اور کنسٹرینٹس ختم ہوتے جائیں۔ آپ کہیں جی ہم سب نے مل کر اپنی ول کو، جنرل ول کو یا ول آف دا پیپل کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بجائے خود فریڈم کے آئیڈیا کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آزاد مرضی سے پوری قوم نے یہ فیصلہ کر دیا، کہتے نہیں، آپ کو نہیں سمجھ، آپ فالس کانشسنس کا شکار ہیں، آپ جو ہیں وہ کنڈیشننگ ہے آپ کی صدیوں کی، ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر کے بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب بظاہر تو آپ دیکھیں نا، میں چاہ رہا ہوں، ایک کلیکٹیوٹی چاہ رہی ہے کہ ہم یہ سب کریں، لیکن وہ آپ کو وہ کرنے نہیں دیں گے۔ اب یہ کتنی سادہ بات ہے کہ مذہب تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دے سکے۔ تمدن کسے کہتے ہیں؟ وہی بات، سویلائزیشن کا لفظ خود نیا لفظ ہے، اور ترقی کا پورا تصور ایک نیا تصور ہے۔
تو ساتھ دے سکے بلکہ خود اس ترقی کا راستہ دکھائے. لیکن اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہ مذہب تو آیا ہی لوگوں کو ترقی دلانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب پھر وہی بات کہ ترقی کا مطلب کیا ہے, ترقی کا لفظ کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اکبر نے کہا تھا نا کہ مسجدیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں میخانوں میں, اور کیا شوق ترقی ہے مسلمانوں میں. یہ ترقی تھی نا کہ مسجدیں چھوڑ کے میخانوں میں کے بیٹھ گئے. تو کہا کہ یہ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے. بادل یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے کو سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. یہ اپنا عرفان صاحب یہ جو ایک تھا نا دا لبرل اور دا ٹریڈیشنل, وہ جو ایک انگریزی والا ہینڈ آؤٹ تھا چارٹ, وہ ذرا تقسیم کر دیں. ورژن ہے اپنا. تو جو دوسرے اس کی پیرالل ہے اس کی وہ کیا تواتر سے چلی آ رہی ہے یا اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن بھی ہے, یا ایک ہی طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے کا, جاننے کا یا دیکھنے کا. وہ تواتر میں دیکھیں ہم جو ڈسکنیکٹ چلے, یہ تو ریسنٹلی بات ہے نا, یہ سر سید اور یہ ابھی کمپنی وغیرہ آ رہی ہے تو یہاں سے ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہ ہمارے اور کوئی ذریعہ ہے؟ دیکھیں اس کے ذریعے کیا ہے, مثال کے طور پہ تاریخ ہے نا, تعامل ہے, تواتر ہے, اور اس کے اندر خرابی بھی آ رہی ہے, مسلسل آ رہی ہے, اور اس کے اندر ایک میکنزم بھی ہے جسے کہتے ہیں نا, جس کو ہم مذہبی زبان میں کہتے ہیں تجدید کا, تجدید دین کا ایک میکنزم موجود ہے کہ خرابی آئی, ایک مجدد آیا, اس نے اس کو ٹھیک کر دیا. اور بڑی خرابیاں بھی آئیں, کئی خرابیاں بہت لمبے عرصے تک بھی رہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے بنیادی آئیڈیلز وہ ضائع نہیں ہو سکتے. یہ ختم نبوت کا بھی تقاضا ہے کہ یہ دین مینیفیسٹڈ رہے. اور وہ جو کہا گیا نا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ, خرابی پیدا ہو سکتی ہے, پوری امت کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, کہ ایک ایسا بیانیہ بن جائے کہ جو بالکل ہی فارغ ہو. تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس کی حقانیت کی دو بڑی دلیلیں ہیں. ایک اس کا ٹیکسٹ انٹیکٹ ہے اور وہ ڈیوائن ہے, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہے. اور دوسرا اس کے پیغمبر ایک تاریخ کی شخصیت ہے, اور اس کے بعد یہ دین تسلسل سے تواتر سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور پھر وہ ٹیکسٹ بھی موجود ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد جو علوم نبوت پیدا ہوئے, مثال کے طور پہ تفسیر ہے, تو تفسیر بھی اس میں عجمی آ گئے, انہوں نے سب کچھ ڈال دیا. حدیث تو ہے ہی عجمی سازش. پھر فقہ, کلام اور تصوف, یہ تینوں بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. یعنی اب یہ میں 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر نظام حکومت, اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی, بالکل منقلب ہو گیا. غاصب آ گئے, غاصب بھی چلتے رہے, امت نے اس کو گوارا کر لیا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ پھر اس دین کے بارے میں کوئی اچھی تصویر پیش نہیں کرتا نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علوم بھی تسلسل سے آ رہے ہیں, اچھی بھلی اس میں خرابی اونچ نیچ کے ساتھ, اور آپ کی جو پالیٹی تھی وہ بھی چلتی آ رہی ہے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اور کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہوا, خاص طور پہ نظام قضا چلا آ رہا ہے, اور وہ علماء کے ہاتھ میں ہی ہے. اب یہ تو اب آپ کا ایک اپنا بیانیہ ہے نا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ملوک کے ہینڈ پکڈ تھے, اور انہوں نے ملوک کے لیے دین کو ٹیلر کیا. یہ بہت بڑی بات ہے نا, یہ کرتے ہیں لوگ ہمارے ماڈرنسٹ کہ بھئی انہوں نے گھڑا, جیسے ابو ہریرہ نے حدیثیں گھڑی تو قاضی ابو یوسف نے پوری ایک جیسے جورسپروڈنس گھڑ دی بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ مطلب بہت ایبسرڈ بات ہے. یعنی اس وقت تابعین موجود تھے اور تبا تابعین موجود تھے, پوری امت موجود تھی, دن دہاڑے یہ واردات ہو گئی اور سب چپ رہے, یہ بتایا جاتا ہے نا. تو یہ عجیب و غریب سا بیانیہ ہے, اور مطلب یہ حقائق کے بھی خلاف ہے. تو ایسا نہیں ہوا. یعنی ان قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج پڑھیں, ان میں ان کو دیکھیں, پھر ان کے خطوط دیکھیں جو انہوں نے بادشاہوں کو لکھے ہیں, تو وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے کہ وہ کوئی بک گئے. تو اب جیسے کچھ لوگ جیسے امام ابو حنیفہ کو بڑا میگنیفائی کریں گے, اور ان کو اسی وجہ سے کریں گے
کہ بھئی اس وجہ سے یہ ہو گیا، وہ انہوں نے تو کر لیا جناب. اب دور ملوکیت کی فکر، یہ پوری امت کی 1300 سال کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یا تو ہوتا ہے کہ دور ملوکیت 50 سال رہا، پھر دوبارہ سے جمہوریت عرف خلافت آ گئی، وہ تو نہیں آئی، وہ ملوکیت ہی چلتی چلی گئی یہاں تک کہ کالونائز ہو گئے. اب مجھے بتائیے نا، ملوکیت کے بعد تو کالونائزیشن ہے، کالونائزیشن کے بعد جبری جمہوریت ہے جس پہ آپ کو چڑھا دیا، پھینک دیا اٹھا کے. تھرون نیس جو ہائیڈگر کہتا ہے، وہ ایک تھرون نیس ہے ماڈرن ورلڈ میں. ہمارے ساتھ تو اس میں ہوا یہ ہے نا کہ بھائی ملوکیت میں تھے، پھر غاصب ہو گیا، پھر اس کے بعد ہمیں ایک نئی دنیا میں پھینک دیا گیا بے دست و پا کر کے، اور ہمارے کچھ سٹرکچرز پہلے سے متعین کر کے. یہ ایک بہت عجیب سا، آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹراما ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں یاد ہی نہیں رہا. ہم یہ جو کولونیلزم پہ گفتگو کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو یاد تو ہو کہ آپ کے ساتھ کیا واردات ہوئی تھی. یہ تو آپ کو بہت یاد آ رہا ہے کہ بادشاہ آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے. یہ کیوں نہیں آ رہا کہ انگریز آ گئے اور ڈچ آ گئے اور فرینچ آ گئے؟ یعنی اس پر تو بڑی گفتگو ہو رہی ہے نا، بادشاہوں نے کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر. او بھائی یہ جو کیا ہے، جس نے آپ کا میٹامورفوسس کر کے رکھ دیا بالآخر. انقلاب جو آیا ہے وہ تو یہاں آیا ہے، ملوکیت سے تو ہلکا سا انقلاب آیا تھا، چھوٹا سا. شاہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں 11 منزلہ تھی تو ایک منزل گر گئی، باقی 10 منزلیں انٹیکٹ تھیں. اب دوسرا بیان یہ ہے کہ وہ جڑ سے گرا دیا آپ نے، اور پھر اب ہمیں دوبارہ زیرو سے شروع کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. جناب آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ پیچھے آپ ہاتھ کھڑے گئے. کیا میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم ان کی جو ہے زیر دست آ گئے ہیں تو ہم کیوں نہ طاقت حاصل کریں اور اسی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں وہ آگے ہیں، ان کی اس فیلڈ میں ان سے آگے جا کے دکھائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ کمپیٹ کریں اور ہرا دیں. نہیں مطلب مراد ہے کہ ہم اپنا سروائیول کر لیں، ہم اپنا دفاع کر لیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ بھئی اب قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی اپنی اعدوا لہم ما استطعتم من قوت، کہ بھئی تیاری کرو، قوت حاصل کرو اور باقی چیزیں. لیکن پرابلم پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ قوت حاصل کرنے کا طریقہ اب کیا اختیار کیا جائے. دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے ڈکیتیاں کی، چوریاں کی، اور وہ بہت طاقتور بن گیا، اور اس طاقت کی وجہ سے اس نے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، بدمعاشی سے کیا، ٹھیک ہے. اب آپ وہاں رہتے ہیں تو اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اب ہمیں بھی اگر طاقت حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی پھر وہ والی بدمعاشی کرنی چاہیے، اس طرح کا کھلواڑ کرنا چاہیے. میں بالکل سادہ، بالکل میں اس کو بہت آپ کہیں نا سمپل ٹن، میں مسئلے کو ایسے سمجھتا ہوں کہ یورپ نے جو ترقی حاصل کی ہے اس کے پیچھے بہت ظلم ہے، بہت ستم ہے، بہت بد اخلاقی ہے، بڑی بے ایمانی ہے. سادہ نہیں ہے نا بات. وہ شاید آپ شروع میں آئے نہیں تھے، وہ ایک ہم نے ایک تھنکر کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چلتا ہوا بیانیہ یہ ہے کہ 3 انقلاب آئے تھے، ایک انڈسٹری میں، ایک سائنس میں، اور ایک پولیٹکس میں. پولیٹکس میں آیا تو فرینچ ریولوشن، انڈسٹری میں انڈسٹریل ریولوشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن. اس نے کہا تھا کہ یہ 3 نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے سلیوری، ٹھیک ہے، اور جینوسائیڈ اور کولونیلزم. یہ وہاں کا ہی ایک بندہ بتا رہا ہے آپ کو. تو بس مجھے اس کے ساتھ پرابلم ہے. تو آپ کر لیں، مطلب کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں، مطلب بھولے لوگ ہیں بہت. راجہ صاحب ہمارے بہت بھولے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پتہ نہیں 1000 سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں. بھائی سائنٹسٹ پیدا کرنے میں کیا لگتا ہے؟ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری. کوئی چھوٹا دماغ تو نہیں ہے آپ کے یہاں لمز میں اور ادھر ادھر یو ای ٹی میں اور نسٹ میں، بڑے بڑے دماغ ہیں. بھائی مسئلہ دماغ کا ہی نہیں، مسئلہ روکڑے کا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی بات؟ مسئلہ کیپٹل کا ہے بھائی. تو سائنٹسٹ پیدا کر لو، وہ کریں گے کیا؟ ایجاد کر لیں گے. اچھا ایجاد کر لیں گے. ایجاد کو ایکچولائز کرنے کا مطلب پتہ ہے؟ ٹریلین آف ڈالرز. یہ اب آپ کو اس میں لاجک ہی نہیں پتا، آپ بھول پن سے چل رہے ہیں. ہمارا دماغ چھوٹا رہ گیا، ہم آگے نہیں گئے، ہم ادھر دوبارہ سے سائنٹسٹ پیدا کرو، سائنس میں آگے نکلو. او بھائی سائنس کھیل کیپٹل کا ہے، ٹیکنالوجی پیسے کی طرح ہے بھائی. میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں. جب کووڈ آیا تو پتہ لگا کہ جی فلاں کیمپ میں اور ادھر ادھر فلاں سینٹر میں کوئی جو ویکسین بن گئی، مبارک ہو مبارک ہو. بہت خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. وہ کسی نے بتایا بھائی عقل کرو یار، یہ ویکسین بنانا کیا ہے؟ تو ایسے ہی ہے. کہتے اس کو اگر آپ ایکچولائز کرنے ہیں تو $1 ٹریلین چاہیے. وہ ہے آپ کے پاس؟ آپ سنتے نہیں یو ای ٹی کے فلانے بچے نے فلاں چیز ایجاد کر لی. وہ تو ایجاد تو کر لی ہے بھائی، اس کو
جب آپ نے میتھ اسکل میں پڑھانا تھا اس کے لیے ایک ہیوی انڈسٹری چاہیے بہت بڑی, اس کے لیے چاہیے پیسے. اچھا وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جو ابھی یہ مجھے کوئی بتا دے نا کہ اتنا کیپٹل جو ان کے پاس ہے اور جو انہوں نے حاصل کیا ہے, ہم اس کا کھرا ڈھونڈ کے بتا سکتے ہیں کہ کیسے حاصل کیا ہے, اور وہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے, بتا سکتے ہیں کہ کیسے لوٹ مار کے ذریعے حاصل کیا. تو یہ اس بات کو کیسے ہم بھلا دیں کہ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اب اتنے پیسے ہم کیسے کمائیں؟ اور اگر ہم کما بھی لیں تو ہم تو ورلڈ کپ وغیرہ میں لگ جاتے ہیں. اچھا نہ بھی لگیں تو ہم ان کے زیر دست ہی رہیں گے کئی حوالوں سے اسی پہلو. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہ کریں, جتنا کر سکتے ہیں کریں, جتنا کر سکتے ہیں کریں, ٹھیک ہے. تو اب عجیب عجیب پیراڈاکسز ہیں نا کہ بھائی وہ ملک جو سب سے بڑا اس وقت ماما بنا ہوا ہے امت مسلمہ کا, اور جناب سب سے زیادہ جو ہے وہ علماء کو بھی پناہ دے رہا ہے, سب سے بڑا اڈا امریکہ کا اسی ملک میں, جس کا نام قطر ہے. تو یہ ہمیں تضادات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کن کے سامنے؟ وہ کون سا ماڈل کا جو جب اسلام کے سامنے اپنا ہی ماڈل نہیں ہے, یعنی جب ہم خود ہی اس کو چھوڑ چکے ہیں تو اب کسی اور نے کیا کرنا ہے؟ ہاں نہیں ابھی تو پہلے کہا تھا آپ نے, اب آپ واپس لے لیا آپ نے. ہاں کیا کریں, چل جو آپ بتا دیں, اور چلے مجھ سے نہ کہیں, میں تو دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں نا مجھے کون جانتا ہے, مجھے کون سنتا ہے. ہم تو ایک ایسا بیانیہ بیان کرتے ہیں جو بکنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پاپولر میڈیا, اور ہمیں اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. پاپولر چورن وہی ہے کہ سب تیاری اچھا وہ چورن بک رہا ہے نا, وہ کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے, کریں, یہ میدان ہے, یہ گھوڑا ہے, کریں ذرا. اور ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ سب کرنے لگے ہیں وہ ان لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں آپ سمجھ رہے؟ وہ ان کو پوری روایت سے کاٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا روز مرہ اب ان صاحب کا یہ ہے کہ the mosques have fallen, ان کا یہ جملہ ہے. یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سی روایت ہے؟ اور بنے گا کیا کہ بھئی آپ کی سارے مرضوں کا علاج آپ کے والدین ہیں, آپ کے اساتذہ ہیں اور مولوی ہیں. جو آدمی یہاں سے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے تو وہ آپ کو کہاں کس کھڈے میں جا کے گرائے گا. لیکن یہ پائپرز ہیں جو پائپ جو ہے بانسریاں بجا رہے ہیں, اور بیوقوفوں کی طرح لوگ پیچھے لگی جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بھئی کچھ انگریزی کے الفاظ بول دیے, کچھ مٹک لٹک کے تھوڑا سا ادھر ادھر ایکٹنگ کر لی, اور اللہ اللہ خیر اللہ. تو یہ سارا جانرا ہی وہی بات ہے کہ یہ مغرب کی مروبیت کا نتیجہ ہے کہ نہ روایتی آدمی کی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, نہ اس کا حلیہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, نہ اس کی کوئی سمجھ میں آ رہا ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ماڈل پہ ڈھل کے آپ جو ہے اداکاریاں کریں. تو یہ کر کے پھر جو چیز پروڈیوس کریں گے وہ دینی نہیں ہوگی, اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک کلٹ نیا بنا لیں گے, بنا رہے ہیں, اور یہ کلٹ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ بالکل ہی ہواؤں فضاؤں میں. پہلے لوگ پھر کوئی بڑے لوگ ہوتے تھے, اب تو بالکل ہی جیسے ہمارے سلمان عارف صدیقی صاحب ابھی آئے تھے وہاں اسلام آباد, انہوں نے کہا بھی پہلے جو باپا جانی ہے, تو باپا جانی کے آپ جتنی مرضی بیمز بنا لیں, باپا جانی کا جو حلیہ ہے, جو روایت ہے, وہ پوری اوپر تک لے جائیں گے. وہ آپ کون ہیں, who you are. بس وہ ایک شعر سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ایک برگ گل کہے گا کہ ہم گل کے جزو ہیں, تم خود کو کیا کہو گے کس گل کے جزو ہیں. بھئی کوئی مجھ سے پوچھے یار یہ داڑھی کیا ہے, یہ ٹوپی کیا ہے, اس کی کوئی جینیالوجی ہے تو میں بتا دوں گا. آپ کیا بتائیں گے جو بال آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں, جو آپ بندہ پہنا ہوا ہے, اور جناب پی کیپ الٹی کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور پینٹ آپ کی پھٹی ہوئی ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ میں کچھ بتا دوں گا نا, آپ کو پسند آئے نہ پتائے, میں بتا دوں. تو آپ بتائیں نا, آپ کدھر سے آئے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں, کیا آپ کی حیثیت ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ انحطاط اتنا زیادہ ہے کہ اس طرح کے مسخروں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے, وہ کھیل جاری ہے جناب. اب یہ غلطی ہو گئی جی, پرچہ آپ کو دے دیا, یہ شروع ہی نہیں ہوا آج. تو یہ پرچہ پھر جو لوگ اگلی مرتبہ آئیں, اگلی مرتبہ چھٹی ہے انشاءاللہ, کیونکہ اگلی مرتبہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جب 9 تاریخ کی صبح سورج نکلے گا تو ایک نئی دنیا آ چکی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ الیکشن ڈے ہے, جمعرات ہے نا, ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ ہماری کلاس اللہ نے چاہا تو 15 جو ہے وہ ہوگی, اور کوشش کیجئے گا کہ یہ پرچہ ساتھ لیتے آئیں. یہ ایک اچھا کمپیریزن ہے
تو ہم چونکہ کہہ رہے ہیں اسلام اور جدیدیت، تو جکسٹپوز کر کے تھوڑا کمپیریزنز میں ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. جناب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر عبادات کے متعلق کا سوال ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں زیادہ علم کون سی ہے؟ اس میں زیادہ پوچھ گچھ ہوئے اخلاق کی علم کس چیز کی ہوئی؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ یہ بے حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق العباد سب سے اہم ہے. حقوق اللہ تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ، یعنی ہر حق اللہ کا ہے. خلاص میرے اوپر، میرے وجود پر اللہ کے سوا کسی کا کوئی حق نہیں. بات ہم یہاں سے شروع کریں گے. اس اللہ نے کہا ہے کہ والدین کی بات مانو، اس اللہ نے کہا ہے کہ حکمرانوں کی بات مانو، اس اللہ نے کہا ہے بیوی سے کہ شوہر کی اطاعت کرو. ہم بات یہاں سے اٹھاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں لوگ اس کو بھڑا دیتے ہیں، وہ اصل میں نماز روزے اور دینداری سے بچنے کے لیے یہ کھیل کھیلتے ہیں کہ یہ اصل میں تو وہ ہے اور فلاں ہے ٹمائیں. تو بھائی وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہی نے بتایا ہے نا کہ اس کی پوچھ اس طرح سے ہوگی کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو ہمارے ہاں تو یہ بلا وجہ میں ایک مصیبت لوگوں نے بنا دی ہے. اصل میں تو حقوق العباد ہیں اور یہ ہے اور وہ ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے دین سے جان چھوٹے. اور پھر حقوق العباد کا معاف کیجئے گا سارا تصور انلائٹنمنٹ کی ویلیوز والا ہے. وہ بھی کوئی دین کا نہیں، وہ بھی وہ والا ہے نا. تو عجیب بات ہے نا کہ لفظ ایک آپ بولیں گے، جب آپ اس کی تفصیل کریں گے تو پتہ لگے گا یہ تو کہیں اور سے آ رہا ہے. یہ کہیں اس میں روسو ہے، کہیں لاک ہے، کہیں کانٹ ہے، کہیں اس میں میکیاویلی ہے، کہیں اس میں جو ہے وہ ہیگل ہے، کہیں مارکس ہے. تو یہ ایک قصہ ہے کہ اصل میں تو کوئی سارا حق اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو بندوں کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں، اور اس میں بھی اکاؤنٹیبل ہم اس اللہ ہی کے سامنے ہیں جس نے سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کرنا ہے. تو وہ حدیث تو ہمیں بہت یاد ہے نا. وہ ایک حدیث ہمیں یاد ہو گئی، جیسے 2 آیتیں ہمیں آتی ہیں، لکم دینکم ولی دین اور لا اکراہ فی الدین. قرآن مجید ختم ہو گیا، یہیں پہ شروع یہ ختم ہو. اور یہ حدیث سب کو آتی ہے کہ حقوق العباد کی معاف نہیں ہونے ہیں اور حقوق اللہ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ غلطی ہے آپ کی کہ آپ کا خیال ہے کہ حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو سب سے بڑا حق انسان پہ پھر وہی بات کہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اس اللہ نے بتایا ہے کہ یہ بندوں کے بھی حقوق ہیں. باقی میں پھر عرض کرتا ہوں ہماری جو بھی چاہت ہے ہم اس کو کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں دین کو بیچ میں خراب نہ کریں. ہم اصل میں ایک خاص ایتھوس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم بیچ بیچ میں کچھ مذہبی الفاظ بولتے ہیں اس سارے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو بہرحال وہ ایک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اصل میں حق صرف اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو اور کوئی سوال جناب؟ اور آپ نے جو آیات تھی جو آپ نے سنائی الذین ان دونوں کا جی کانسیپٹ اور بیک گراؤنڈ کیا ایک ہی ہے کہ ان میں فرق ہوگا؟ یعنی ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہی بیک گراؤنڈ. تو استخلاف یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو یہ کرے گا ہم ان کو زمین میں تمکن عطا کریں گے، ان کو استخلاف عطا کریں گے، وہ ہماری بندگی کریں گے، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہ بات کہ جس کو ہم زمین میں تمکن دیں گے تو وہ کریں گے کیا؟ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو تصور نظام وغیرہ کا بن چکا ہے اس میں بات یہی ہے کہ اصل میں تو جب دین آئے گا اور دین جو ہے نافذ ہوگا تو مثال کے طور پہ جیسے جو کچھ ویسٹ میں اور امریکہ میں اور ویلفیئر اسٹیٹ میں ہے وہ بھی ہوگا. اس کی ساری مزے ہوں گے، ایک قسم کے مزے ہوں گے. گندی باتیں ساری نکل جائیں گی، اچھی باتیں ساری باقی رہیں گی. اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہی کوئی نہیں. ہمارے استاد بتا رہے تھے عبدالوہاب سوری صاحب، کہتے ہیں ہمارے کچھ لڑکے ہم سے جو ہے وہ آئے کچھ اچھے اداروں کے کراچی کے پڑھنے میں نے ان کو اس کو پڑھایا نا. تھوڑی دیر بعد وہ آئے کہ جی ہم نے ایک مووی بنانی ہے اور اس مووی میں کیا تھا کہ ہم نے دکھانا ہے کہ جناب لوگ آ رہے ہیں اور جناب اڑن تشتریوں میں اڑ کے آ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور سب لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سب عورتوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں. تو وہ ہنس کے بتا رہے تھے کہ لوگوں کا تصور یہ تھا کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو بھی سائنس فکشن میں جہاں تک انسان جا سکتا ہے نا خلافت وہ نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ لوگ داڑیوں میں اور ٹوپیوں میں گھوم رہے ہیں اور خواتین برقعوں میں گھوم رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیڈی ہے، یہ بہت بڑی کامیڈی ہے. مطلب وہ جو بات اگر آپ کو ملے گی نا تو وہ اس حلیے کے ساتھ نہیں مل سکتی. یہ عجیب سی بات ہے نا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی پھر دنیا حسنہ اور پھر آخرت حسنہ کا شاید یہ مطلب ہے
وہ ہمارے ایک بزرگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ زندگی ہماری فرعون جیسی ہو اور آخرت ہماری موسیٰ جیسی ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کی زندگی جو ہے آپ چاہتے ہیں اللہ والی ہو نا، تو اس کی ایک قیمت بھی آپ کو دنیا میں دینی پڑے گی، پھر آپ وہ والے مزے حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اسلامی انقلابیوں کے ذہن میں بھی تصورات ایسے ہی ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل ہوگا اور ساتھ جناب اللہ ہی اللہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب یہ بات کہنا بھی شاید بہت مشکل ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ پھر دین میں رہتے ہوئے ترقی نہیں ہو سکتی، ہم آگے نہیں جا سکتے، تو ہم معذرت کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، کر لو جو کرنا ہے، مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات کتنی بری لگے لوگوں کو، یعنی کسی طریقے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار کچھ بتا دیں ایسا، ہمیں نہیں پتا اور ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ایسا، ہم نے ایسا نہیں دیکھا نا کہ اس طرح کی لیوش لائف سٹائل اور لذت والی زندگی کے ساتھ دین اور اخلاق کیسے باقی رہ سکتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے آ جاتا ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، یعنی یہ ہماری ریلیجس ایتھوس کے ساتھ، مورل ایتھوس کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔